بلاول بھٹو اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ تاریخ ہے کہ ہم آج سے نہیں، موسم کے مطابق نہیں، حالات کے مطابق نہیں، جو غلط ہے ہم کہتے ہیں غلط ہے۔ چاہے ہمیں غدار کہا جاتا تھا یا ہم پہ کنٹمپٹ آف کورٹ لگا جاتا تھا، پاکستان پیپلز پارٹی کا سوچ، پاکستان پیپلز پارٹی کا بیانیہ، پاکستان پیپلز پارٹی کا نظریہ کلیئر ہے، کنسسٹنٹ ہے اور 3 نسلوں سے چلتا آ رہا ہے۔ اب اس وقت ملک میں بہت سے مسائل ہیں، مسائل کا کوئی کمی نہیں ہے۔ دہشت گردی کا مسئلہ، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ دیکھیں تو بلوچستان کے عوام، بلوچستان کے وکلا سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ چیئرمین پیپلز کوئٹہ میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب بلوچستان میں دہشت گردی کی وجہ سے بلوچستان کے عوام نے، بلوچستان کے وکلا نے بڑی تعداد میں قربانیاں دی ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف وہ کنسسٹنٹ رہا ہے اور آج کے حالات میں مسائل تو بہت زیادہ ہیں۔ دہشت گردی کے حوالے سے بلوچستان کے عوام سب سے زیادہ جانتے ہیں اور بلوچستان کا وکلا کمیونٹی دہشت گردی کے حوالے سے سب سے زیادہ۔ یہ واحد صوبہ ہے جہاں پورا کا پورا آپ کا ایک جنریشن آف لائرز، بیرسٹرز ایک ہی دہشت گردی کے واقعہ میں۔ معیشت کے حوالے سے بہت سے مسئلے ہیں اور ہمارا نظام جس طریقے سے چل رہے ہیں اس پہ بھی ہر کسی کا تنقید ہے اور بہت سے تنقید، جائز تنقید ہے۔ تو یا ہم یہ مان لیں کہ حالات خراب ہیں، مسائل بہت برے ہیں، مگر ہم نے کرنا کچھ نہیں ہے، بس یہی رونا ہے کہ نظام ہے، وہ بھی مسائل ہے، یہ بھی مسائل ہے، مگر ٹھیک کرنے کے لیے ہم اس لیے کچھ نہیں کر سکتے کہ وقت صحیح نہیں ہے، حالات صحیح نہیں ہیں، سیاسی طور پہ پاپولر ایک بات نہیں ہے، تو ہم پھر تنقید کی وجہ سے سیاسی مخالفت کی وجہ سے، اور جیسے ہمارا نظام ہے اور جیسے یہ چلتا آ رہا ہے یہ ویسے ہی چلے۔ یا مان لیں کہ مسائل تو بہت سارے ہیں، نہ پاکستان پیپلز پارٹی کا 2/3 اکثریت ہے، نہ وفاق میں ہم حکومت میں شامل ہیں، نہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دن میں ہم تمام مسئلے حل کریں گے، ہم معیشت کو بھی ٹھیک کریں گے، ہم دہشت گردی سے پاکستان کو پاک کریں گے، ہم عدالت میں ایسے ریفارمز لے کر آئیں گے کہ راتوں رات آپ کو انصاف ملنا شروع ہو جائے گا۔ یہ تو شاید ممکن نہ ہو، but the politics is always the art of the possible۔ تو اس وقت پہ سیاسی طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور کے مطابق، نظریہ کے مطابق ہم سیاسی طور پہ حاصل کیا کر سکتے ہیں؟ میں آپ کا نمائندگی کرتا ہوں بحیثیت چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی، بحیثیت آپ کے جو وفاق میں بیٹھے ہوئے ہیں، نمائندے ہیں، پارلیمنٹیرینز ہیں، ان کا پارلیمانی لیڈر، اور میں نے ہر وقت یہ نیگوشیٹ کرنا ہے کہ اپنے منشور کے مطابق، اپنا نظریہ کے مطابق، اپنے وعدوں کے مطابق
without being a part of the government, without being prime minister, میں آپ کے لیے کیا حاصل کر سکتا ہوں؟ اور جو حالات ہیں اسلام آباد کے، ویسے اسلام آباد کی لڑائیوں کا کوئی تعلق نہیں ہوتے ہیں بلوچستان کے حالات کے. وہاں تو بڑے بڑے ہاتھی لڑتے ہیں، اور وہ کہ کہاوت ہے کہ پھر anyway doesn't matter. The point is اسلام آباد کی لڑائی تو ہمیشہ ہوتے ہیں، یہ تو وقت ہی نہیں ہے آج ایک لڑائی ہے کل تو دوسرا لڑائی ہوگا. میں آپ کے لیے کیا حاصل کر سکتا ہوں؟ اس لڑائی میں سے چلے، لیکن اس میں ہم اپنے نظریہ کے مطابق، اپنا منشور کے مطابق کیا حاصل کر سکتے ہیں؟ ہم یہ حاصل کر سکتے ہیں کہ جو آپ کا 2006 سے وعدہ، میرا وعدہ نہیں، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا اپنی ہاتھوں سے دستخط کیا گیا وعدہ اس ملک کے عوام سے. یہ 2018 کا الیکشن، 2023 کا الیکشن نہیں، یہ 2007 کا الیکشن کیمپین، جس میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ ساتھ میرے جماعت کے کارکن سے لے کے پاکستان کے عوام تک نے قربانی دی، جس منشور کے لیے، جس سوچ کے لیے، جس مینڈیٹ کے ساتھ وہ کیمپین چلا، جس کے بدلے میں ہم نے 18ویں ترمیم اور NFC ایوارڈ اور پختونخوا کا نام اور باقی ساری کامیابیاں حاصل. لیکن ایک چیز، ایک وعدہ جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے کی، جو آپ سمجھے شہید بی بی کی آخری ہم سے ایک سیاسی ول کہیں کہ یہ میں پاکستان اگر چاہتی ہوں تو ایسی چاہتی ہوں تاکہ پاکستان کے عوام، اس معاہدے میں ایک چیز جو رہ گیا، سیاسی حالات ایسے ہیں کہ ہم وہ جوڈیشل ریفارمز کا کمپوننٹ حاصل کر سکیں انشاءاللہ. اور اس جوڈیشل ریفارمز کو ایسے تو نہیں لکھ سکیں گے جیسے پاکستان پیپلز پارٹی کا اپنا 2/3 اکثریت ہو، مگر انشاءاللہ تعالی ہم ایسے کنسنسس ڈاکیومنٹ بنانے کی کوشش کریں جو آپ کا، جو میرا، جو اس پارٹی کی منشور کے مطابق، شہید بی بی کے وعدے کے مطابق ہو. اور یہی وجہ ہے کہ اس وعدہ کو پورا کرنے کے لیے میرے آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے. اور میں سب سے پہلے آیا ہوں تو وکلاء کے، اور وہ بھی پیپلز پارٹی کے وکلاء کے پاس. میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے آواز رہا ہے، چاہے وہ پارٹی کی بنیاد کے وقت، آئین سازی کے وقت، 18ویں ترمیم کے وقت، عامر کی جد و جہد کے خلاف کے وقت، تو وہ آواز تو پاکستان پیپلز پارٹی کے وکلا رہے ہیں. تو اس وقت بھی لائرز کا بھی اپنا سیاست ہوتا ہے. آپ جانتے ہوں گے لائرز کی سیاست کے لحاظ سے تو وہ اپنے اس سیاست میں، اور شاید آپ بھی اس میں انوالو ہوں گے، مصروف تو ہوں گے، مگر یہ بہت بڑا کام ہے. یہ وہ کام ہے جس میں ہم آخر عدالت میں بھی ایک ایسا آئینی عدالت بنا سکیں گے جس میں چاروں صوبوں کا برابری کا نمائندگی ہو، جیسے شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے بات ہے. کچھ سوچ تو ہوگا بی بی کسی بھی وجہ تھا. اب آخر شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے جب میاں محمد نواز شریف صاحب سے یہ دستخط کروائی، میں نہیں تھا اس کمرہ میں، لیکن میرا آئی تھنک کہ یہ شہید بی بی کا ہی تجویز ہوگا. مجھے نہیں لگتا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے یہ تجویز کی کہ جو آئینی عدالت بنے اس پہ سارے صوبوں کو برابری کا نمائندگی ملے. مگر یہ ایک بنیادی نقطہ ہے، اور یہ دس از اے ریزلٹ آف پاکستان پیپلز پارٹیز اون ایکسپیرئنس ود جوڈیشری ان پاکستان. آپ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا کیس اٹھا کے دیکھ لیں، آپ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا ڈسمسل کا حکومت کا کیس، اور میاں محمد نواز شریف صاحب کا
हुकूमत का डिसमिसल का केस को उठा के देख ले। अब आज तक जज बनने का तरीक़ाकार देख ले। अब आप लाहौर हाई कोर्ट बार और बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार का इन्फ्लुएंस ज़रा आप जायज़ा करें। आप बताएं मुझे कि आप अपना पूरा ज़िंदगी वकालत करें, लेकिन आप पैदा हुए तो यहाँ पैदा हुए, तो वकालत करेंगे तो यहाँ वकालत करेंगे। आपका कितना असर होता है, कितना आवाज़ होता है, कितना इन्फ्लुएंस होता है। मौजूदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, एक तरीका जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 2006 में देखी कि हम एक आईनी अदालत बनाएं और इस आईनी अदालत में तमाम सूबे के बराबर का नुमाइंदगी हो। जैसे हमने जब आईने पाकिस्तान बनाया और पार्लियामान का निज़ाम बना रहे थे तो सूबाई हुकूमतें थे, नेशनल असेंबली था, और साथ सेनेट ऑफ पाकिस्तान था। अब हमने ये निज़ाम अपने लिए, पार्लियामान के लिए जहाँ आइन साजी कानून साजी होना है, वहाँ हमने लागू किया है। अब जिस इदारा ने उस आइन का डेफिनेशन निकालना है, मतलब इनको डिक्शनरी के तौर पे काम करना चाहिए, वहाँ हमने तो वो निज़ाम लागू नहीं किया। और वो आज से नहीं, वो वक्ती हालात पे नहीं, ये पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री की तारीख पे इस कमज़ोरी की वजह से असर पड़ा है। और अब वक्त आ गया है कि हम उसको दुरुस्त करने की कोशिश करें। जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 2006 में जुडिशल रिफॉर्म्स की तजवीज़ की, तो तब हमने जुडिशल अपॉइंटमेंट्स का एक निज़ाम सोचा था कि जहां रिकमेंडेशंस सिटिंग जजेस, कुछ एक्स जजेस, लॉयर्स एक्सेट्रा वो करेंगे, मगर फैसला पार्लियामान की कमेटी जिसमें अपोजिशन और हुकूमत का बराबर का नुमाइंदगी हो वो करेगा कि जज कौन बनेगा। एंड अगर वो कमेटी 2/3 अक्सरियत के साथ कहता है नहीं, तो जज नहीं बनेगा। अगर 2/3 अक्सरियत के साथ वो कमेटी कहता है कि किसी को जज बनना है, तो वो बन सकता है। अगर आप उस बराबर वाला कमेटी में 2/3 अक्सरियत हासिल नहीं कर सकते हो, तो जज नहीं बन सकते। तो पार्लियामेंट को हम फोर्स कर रहे थे कि आप कंसेंसस में। तो अब ये 18वीं तरमीम की बात है, उसके बाद फिर 19वीं की तरमीम का सबका आपको इसका हिस्ट्री का मालूम। पाकिस्तान की अदालती निज़ाम ना दहशतगर्द मुतासरीन को इंसाफ दिलवा सकते। वो कहते हैं कि आपका कसूर है, कि लॉयर्स जो हैं जो प्रोसिक्यूट करते हैं तो बुरा प्रोसिक्यूशन करते, वरना तो हम इंसाफ पर इंसाफ दे रहे होते। तो चले आम आदमी का भी जो दहशतगर्दी में विक्टिम्स होते, आप उनको कह रहे हैं उनके वकला सही नहीं थे, मेरा भी शायद वकला सही नहीं थे कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की केस में चले वकला से कोई तो कुठाई हो सकता है, मगर पाकिस्तान के जो दहशतगर्दी के हवाले से कन्विक्शन रेट है, आप उसका कंपैरिजन करें। अगर मैं कहता हूं कि आपका कसूर 50% है, क्या मलौज मानने के लिए तैयार होंगे कि 50% ऑफ केसेस में वो सज़ा नहीं दिलवा सकते? तो हम कैसे दहशतगर्दी का मुकाबला? मैं जानता हूं कि इस वक्त जिस कम्युनिटी से आप ताल्लुक़ रखते हो, ख़ास तौर ये शायद इतना पॉपुलर एक मौक़िफ़ नहीं है। और मैं ये भी जानता हूं कि जिस तरीके से एक ज़माने में हमारा PLF मुअज़्ज़म था, ऑर्गेनाइज था, वो भी हम नहीं। मैं ये भी जानता हूं कि पार्लियामान में मेरा 2/3 अक्सरियत नहीं है भाई, मगर ये शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का वादा है। मैंने
دل و جان محنت کرنا ہے کہ یہ وعدہ پورا کریں۔ اس میں بلوچستان کے حوالے سے میں چاہ رہا ہوں کہ ہمارا بلوچستان میں موجود پی ایل ایف کی تنظیم ہنگامی بنیادوں پہ آپ اپنے لیے ایک انٹرم آرگنائزیشنل سیٹ اپ، جس میں آپ کا چلے صوبے میں آپ کے پاس عہدیدار ہیں، ہر ڈسٹرکٹ میں آپ کوآرڈینیشن کے لیے کمیٹی بنائیں، جس میں جہاں موجودہ تنظیم ہے، موجودہ تنظیم اور دوسرے لوگ جو آپ سمجھتے ہیں آپ کو مدد کر سکتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ ہر ڈسٹرکٹ میں آپ جو ہمارے ایکسپیرینس پختہ ہے، ہمارے جو نوجوان شامل ہوئے ہیں، سب کو موقع ملے کہ وہ پارٹی کے اس کاز کے ساتھ اپنے اپنے کیپیسٹی میں ہمارا بیانیہ کو، ہمارا منشور کو آگے پھیلائیں۔ میں پہلے اس بات سے شروع کرنا چاہ رہا تھا، لیکن تب آپ کا اسکرین نہیں چل رہا تھا، اب تو اسکرین چل رہا ہے، تو میں آپ کو بڑا جلدی سے ایک چھوٹا سا بریفنگ دینے کی کوشش کروں گا جو پیپلز پارٹی کی اپنی ہمارا جو ڈاکیومنٹ جو کہ ہمارا اوریجنل ڈرافٹ، اب اس کے بعد تو یہ پہلے حکومت کے ساتھ، اب یہ جائے گا مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ، اور اس کا کوئی انشاءاللہ تعالی اگر کنسنسس ڈاکیومنٹ بنتا ہے تو پھر ہم آگے حکومت کے ساتھ بات کریں گے۔ آپ کو جبکہ آپ پیپلز پارٹی کے پی ایل ایف کے لوگ ہیں، تو میں آپ کو بالکل ہی پیپلز پارٹی کے ڈرافٹ کے حوالے سے، جنیدہ مجھے کوئی وہ دے دے جس سے میں اوپر نیچے جا سکوں۔ ادھر ہے، چلے اوکے، یہ تو شروع کی کمپوننٹ ہے، اور جو ہم جہاں ہم از ویری کلیئر، یہ تو بیسک کام یہ ہے کہ ہم آئین میں وہ آرٹیکلز انسرٹ کر رہے ہیں جس سے ہم اپنا وفاقی آئینی عدالت بنانا چاہیں گے ایز دا نیم آف دا فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ سیٹڈ ان اسلام آباد۔ تو پاورز جو وفاقی آئینی عدالت ہے، ادھر ہی رکے، ادھر ہم نے یہ سوچا کہ جو آپ کا 184 کے مطابق عدالت کے پاس پاورز ہے، جو 180 آئین کے حوالے سے، وفاق کے حوالے سے، سیاسی جو ان کے کیسز ہیں، وہ آپ کا آئینی عدالت اس کا دیکھ بھال کریں گے۔ یہ وہ کیسز ہے جو 15% سپریم کورٹ کے پینڈنگ کیسز ہوتے ہیں، مگر یہ 90% ان کا ٹائم لیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جب ہم الگ آئینی عدالت بنائیں گے جہاں سارے صوبے کے برابر کا نمائندگی ہوگا، اور وہاں وہ چلے اگر آئینی کویسچنز آف دی کانسٹیٹیوشن ہو یا کوئی ایسے سیاسی کیسز جو انفارچونیٹلی افتخار کی چودھری کی جوڈیشری کے بعد اس میں بہت اضافہ ہوا ہے، تو یہ ہمارا آئینی سٹرکچر اس کیس کو دیکھ لے، اور جو باقی کیسز ہمارا سپریم کورٹ، ہمارا کرمنل کیسز، ہمارا سول کیسز، ہمارا باقی کیسز جس کی وجہ سے عام لوگ سمجھتے ہیں کہ جج بنتے ہیں کہ وہ ہمیں بیٹھ کے انصاف دلوائیں گے، ان کیسز کے لیے ہمارا موجودہ عدالت کام کرتے رہے۔ اس بات پہ تقریباً پاکستان پیپلز پارٹی جو اتحادی جماعتیں ہیں، اور اصولی طور پہ یہ مولانا فضل الرحمان کا جماعت کا بھی موقف رہا ہے، آج سے نہیں پہلے سے۔ اب کنسنسس ہو تو شاید ہم اس طریقے سے آئینی عدالت بنا سکیں۔ اس سے نیچے جس پوائنٹ پہ ابھی تک کنسنسس نہیں ہوا، نیچے اور پیپلز پارٹی کا، ادھر ہی رکیں، جو پیپلز پارٹی کا ڈرافٹ میں موجود ہے، مگر اس بات میں ہم جو ہمارے وفاق میں اتحادی ہیں، خاص طور پہ مسلم لیگ نواز، ان سے ہم اس پہ ابھی تک کنسنسس نہیں بنا سکے، اور وہ یہ کہ اگر ہم وفاق میں
سپریم کورٹ کے لیول پہ جہاں 15% یہ 184 186 آئینی کیسز ہیں، ان کے لیے 15% آف کورٹس کیسز کے لیے آپ الگ عدالت بنا رہے ہیں، تو the wheels of justice grind the slowest in the lower judiciary. عام آدمی کا تعلق تو بعد میں ہوتا ہے اسلام آباد کے ساتھ. یہ بالکل ایک بنیادی مسئلہ تو ہے اور اس کو بھی ہمیں حل کرنا چاہیے، مگر اگر ساتھ ساتھ ہم جلدی اور فوری انصاف دلوانا چاہتے ہیں، عوام کو یہ محسوس ہم کروانا چاہتے ہیں کہ آپ کے یہ جوڈیشل ریفارمز کے بعد ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی لے آیا ہے، تاکہ ان کو بھی، آپ کے کلائنٹس کو بھی یہ محسوس ہو کہ ان کے کیسز لگ رہے ہیں، اور لائرس کو بھی یہ محسوس ہو کہ ایک تیزی سے پروگرس ہو رہا ہے. تو اس قسم کا بائیفیکیشن لوور جوڈیشری میں بھی ضروری ہے اور صوبائی سطح پہ بھی ضروری ہے. اور اس پہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو آپ کا آرٹیکل 199 کے مطابق جو ہائی کورٹ کے پاس اگر وہاں جائزہ لیا جائے، بلوچستان کا I'm not exactly sure of the numbers but عام طور پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہائی کورٹس پہ 50% of the cases are 199 and 50% of the cases آپ سے کیسز ہوں گے. تو اگر 15% کے لیے میں آئینی عدالت وفاق میں بنا رہا ہوں، تو پیپلز پارٹی کی سوچ یہ ہے کہ صوبہ سطح پہ بھی پروونشل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بننا ضروری ہے، تاکہ یہاں بھی جو عام کیسز ہیں وہ جلدی بھی ان لوگوں کو بھی جلدی انصاف ملے، جو آئین کے حوالے سے جو کانسٹیٹیوشنل پوزیشنز ہے، جو صوبائی سطح پہ ان پہ جو ایک لیگل ڈسکورس ہونا چاہیے ایٹ پروونشل لیول بفور دے گو ٹو دا فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ، تو وہ صوبائی سطح پہ بھی موجود ہو. اور اس طریقے سے ہم نہ صرف وفاق کی سطح پہ، پھر صوبے کی سطح پہ جوڈیشل ریفارمز انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں. نا اس جوڈیشل ریفارمز کو کامیاب کروانے کے لیے they can't happen in isolation. میں صرف یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ نیا کورٹ بنا دیں اور مسئلے حل، یا نیا بینچ بنا دیں تو مسئلے حل. ایک تو ایبسولوٹلی پینڈنسی آف کیسز، ہمارا ہسٹری، ہمارا وفاق کا جو شکل ہے، اگر ساؤتھ افریقہ بھی بنا سکتے ہیں تو پاکستان میں بھی ایسے ڈائنامکس ہے کیا نہیں. بٹ صوبائی سطح پہ اگر آپ جلدی اور فوری انصاف دلوانا چاہتے ہیں تو یہ قدم ضروری ہوگا. آج نہیں تو کل کے لیے کر سکتے ہیں. میں بالکل چاہوں گا کہ اس قدم سے پہلے پورا جو صوبائی کا نظام اور وفاق کا نظام ہے، تھوڑا سا اس طریقے سے فرق ہے کہ میں ضرور چاہوں گا کہ اس لیے کہ اس پہ ابھی تک کنسنسس نہیں بنا اور شاید بنے گا نہیں، تو یہاں کا ہم ان پٹ لے کہ کس طریقے سے آپ کا اگر صوبائی کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنے تو کس طریقے سے بننا چاہیے. لیکن میرا خیال میں کہ ٹو انشور کہ فنڈامنٹل رائٹس کے سوال پہ 199 پہ سوال پہ آپ کو جلدی انصاف ملے، اس کے لیے بھی ایک آئینی عدالت، اور ٹو انشور کہ آپ کے عام سے کیسز میں آپ کو جو عام سے لا اینڈ آرڈر یا عام سے جو کرمنل ایکٹیویٹی ہے ان کے لیے بھی جلدی انصاف کر ہمارا خیال میں وہی نئے کورٹس بنے. لیکن ساتھ ساتھ جو جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کا پروسیجر ہے اس کو بھی ہمیں ریویو کرنا پڑے گا، ورنہ یہ آپ بینچ بنائیں یا آپ کورٹ بنائیں، اگر ایسے ہی ہم نے اپوائنٹ کروانا ہے تو پھر ایسا ہی ہمارا نظام چلے گا. تو جو پیپلز پارٹی کا نیکسٹ ہوگا ڈاکیومنٹ ہی الگ ہوگا جو نہیں اپوائنٹمنٹس آف، تو جو ہم پروپوز کر رہے ہیں کہ اپوائنٹمنٹس کے لیے، تو جو پیپلز پارٹی کا اوریجنل پروپوزل ہے اس میں تو ہم کہہ رہے ہیں لیٹس گو بیک ٹو دی 18th amendment، تو دیٹس اے کلین ریپیل آف دا 19th amendment. اور جو طریقہ ہم نے اس وقت اپنایا جو میں نے پہلے آپ کو سمجھانے کی کوشش کیا اور ادھر سامنے لکھا ہوا ہے، اس پہ ہم واپس جائیں، جس میں جوڈیشری سے ریکمنڈیشنز مگر اپروول بائی
کیبنٹ میجورٹی. لیکن جو مسلم لیگ کے ساتھ کنسنسس بھی بنا اور جو مولانا فضل الرحمان کا جماعت کا اپنا بھی ایک تجویز یا پوائنٹ تھا، وہ یہ کہ جو موجودہ جوڈیشل کمیٹی ہے اور جو پارلیمانی کمیٹی ہے ان کو ہم ضم کریں. اور وہ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ ایک زیادہ کنسنسس کا چانسز ہے اس پروپوزل پہ، اور اس پہ میرے اتنا اعتراض نہیں ہے. لیکن جو پیپلز پارٹی کا اپنا 18ویں ترمیم میں جو شروع سے جو پروپوزل تھا ہمارا ڈرافٹ میں وہی موجود ہے، جس میں پارلیمنٹ کو جوڈیشری ریکمینڈ کرتے ہیں اور پارلیمان پھر فیصلہ ہاں یا نہ کا بھی کرتے ہیں. اور اگر نہ کا فیصلہ کرتے ہیں تو ان کو وہ نام واپس لینا پڑتا ہے اور نیا نام دینا پڑتا ہے. جو کمپرومائز کنسنسس مجھے نظر آ رہا ہے بنتا ہوا، اس لیے نہ صرف نون لیگ اس پہ حق میں ہے، مگر امید ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا جماعت بھی اس کے حق میں ہو سکتا ہے. That is the merger of the sitting JC and the parliamentary committee. اس پہ یہ ہوگا کہ جوڈیشری کے نمائندے بھی ہوں گے، پارلیمان کا کم لیکن کچھ پارلیمان کا بھی نمائندے ہوں گے، لائرز کمیونٹی کے بھی نمائندے ہوں گے. اور جو تجویز آیا ہے وہ یہ کہ اس وقت جبکہ صرف چیف جسٹس ہی ریکمینڈ کر سکتے ہیں، اس کمیٹی میں بیٹھے ہوئے جو بھی ریکمینڈ کرنا چاہے، اگر بارس کے لوگوں نے ریکمینڈ کرنا ہے، اگر ججز نے ریکمینڈ کرنا ہے، اور وہاں سے آپ کنسنسس بنا کے ججز کا اپوائنٹمنٹس کے لیے. میرا آئی ڈونٹ مائنڈ اگر کنسنسس از میڈ تھرو دس وے یا کنسنسس از میڈ تھرو the manner being proposed by adopted by us in Muslim League Nawaz. مگر یہ تو ہمیں طے کرنا چاہیے کہ جس طریقے سے آج اپوائنٹمنٹس ہو رہے ہیں وہ تو ہمیں ریفارم کرنا پڑے گا. جس طریقے سے we have developed, I mean آپ ذرا اس پروسیس کو دیکھ لیں. آپ اس اسمبلی پہ کہہ رہے ہو لیجیٹمیٹ نہیں، چلے یہ لیجیٹمیٹ ہم مانے. یہ پروسیس تو آج کی اسمبلی کی نہیں ہے، یہ 2008 کی اسمبلی کی پروسیس آپ دیکھ لیں. جگہ 3 پورا کنسنسس، سو ناٹ 2/3 اکثریت، ہمارا پورا پارلیمان نے یہ فیصلہ کیا کہ جو آپ کے سامنے لکھا ہوا میں آج تجویز کر رہا ہوں کہ یہ طریقہ ہوگا پاکستان میں ججز کا اپوائنٹمنٹس کے لیے. ہمیں کہا گیا کہ آپ یہ واپس لو، ورنہ ہم پورا کا پورا 18ویں ترمیم جو کہ آپ کا 1973 کی آئین کا بحالی ہے، اس پورا آئین کو ہم جوڈیشری، جس کے لیے ہم نے 30 سال جدوجہد کی، جس کے لیے آپ نے خون کی قربانی دی، وہ ہم ایک اسٹروک آف دا پین پہ پورا آئین ختم کر دیں. اور پھر اس وقت کا حکومت کا اور پارلیمنٹیرینز کا یہ غلطی تھا، انہوں نے ماننا نہیں تھا. کہنا یہ تھا کہ اڑانا ہے تو اڑا کے دکھائے. ہم عوام کے نمائندے ہیں، عوام کی طاقت سے حکومت بنائیں، اپنے خون کی قربانی دے کے حکومت بنائیں. اب ہوتے کون ہیں ہمیں کہنے کے لیے؟ مگر تب تو عدالت بھی آزاد تھا، میڈیا بھی آزاد تھا، نیوٹرل تھے، اور ہم برے. تو نہ لائرز ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے، نہ ہمارا پارٹی ساتھ کھڑے ہوتے، نہ اینی وے تو بڑا مشکل تھا. تو وقتی کمپرومائز آپ دیکھ لیں، اس وقتی کمپرومائز یہ تھا کہ چلے 19th امینڈمنٹ لے کر آتے ہیں، جوڈیشری کا بھی رول ہو، مگر ساتھ ساتھ پارلیمان کا بھی رول تھا. ایون ان دا 19th امینڈمنٹ جو کہ ہم نے زبردستی ان کے کہنے پہ پاس کروائے. تو پھر ہمارا آنریبل جج صاحبان نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے ہی رولز کے تھرو پارلیمان کی کمیٹی کا اختیار ختم کر دیا، اور اپنے رولز کے تھرو آئینی ترمیم بھی زبردستی کروائے. اس پہ بھی ناخوش تو اپنے رولز کے تھرو ایسا جوڈیشل اپوائنٹمنٹ کا نظام بنایا ہے پاکستان میں کہ وی آر دی اونلی جوڈیشری ان دا ورلڈ ویئر اٹ کین بی سیڈ دیٹ دی اپوائنٹمنٹ آف ججز، اور یہ پورا جوڈیشری کے نظام is not of the people, for the people and by the people. This is of the judges, for the judges and by the judges. اور وہی جو وقت کا بیٹھا ہوا ہے ان کی مرضی، جس کو انہوں نے جج بنانا ہے
ان کا تو میرٹ ہے، اور میرٹ کرائٹیریا چھوٹے صوبے پہ کم اتر آتے ہیں، بڑے صوبے پہ زیادہ اتر آتے ہیں، اور وہ میرٹ کرتے کرتے آپ نے دیکھ لیا کہ میرٹ کیا ہے ہمارا جوڈیشل نظام، اور اس میرٹ کا اثر بھی آپ نے دیکھ لیا کہ مجھے 50 سال انتظار کرنا پڑے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو انصاف دلوانے، اور وہ بھی کیا انصاف۔ میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف آئینی عدالت بنانا ضروری ہے، نہ صرف صوبائی سطح پہ یہ بائیفیکیشن ضروری ہے، مگر جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کا پروسیس میں تبدیلی لے آنا ضروری ہے۔ اور اس دفعہ ہم نے معذرت کے ساتھ نہ بلیک کوٹ، نہ کیا کہتے ہیں دوسرے کے بلیک روب کی دھمکی میں آنا ہے۔ میں آئین سازی اگر کرنے جا رہا ہوں، اپنا منشور کے مطابق جا رہا ہوں، تو صرف عوام کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ کہیں کہ میں صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں، وہ کہیں کہ میرا نیت صحیح ہے یا برا ہے، وہ مجھے الیکشنز کے وقت بتائیں گے کہ ہمیں پسند نہیں ہے۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا جیسے ہمارے ساتھ 18ویں ترمیم اور 19ویں ترمیم کے درمیان ہوا، کہ ہم سب کے پریشرز میں آ کے ایک کام جو ضروری ہے وہ کام ہم نہ کریں۔ یہ بھی میں جانتا ہوں کہ آپ سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ نے ایک قسم کا اپنے بلیک کوٹس کے درمیان کھڑا ہو کے یہ بیانیہ اتارنا تو بہت ہی مشکل ہوگا، لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ وکلے بھی ہو، اور جب بھی آپ کے پاس obviously it's easier جب کوئی پاپولر کیس ہو، جب کوئی آسان ماحول ہو، فیوریبل کمیونٹی ہو، لیکن جب بھی میں آپ کی طرف آتا ہوں تو میں مشکل کام سو، پارٹی کی بنیاد رکھنا بھی مشکل کام تھا، 1973 کی آئین سازی بھی مشکل کام تھا، اس وقت بھی یہ بھی ایک مشکل کام میں پاکستان پیپلز پارٹی کے PLF سے آپ سے سب اول کا کردار تو آپ کا۔ کل انشاءاللہ تعالی میں پورا ملک کے جو ہائی کورٹ کے بعد پا کر میری کوشش ہوگی کہ میں جا رہا ہوں، میں جانتا ہوں کہ میں صرف لائک مائنڈڈ آڈینس سے بات نہیں کر رہا ہوں، بٹ بیکاز آئی ریسپیکٹ the legal community, I respect your intellectualism، میں دل و دماغ سے بات کروں گا، سچ بات کروں گا، مگر اپنے مینڈیٹ کے مطابق کام کروں گا۔ اور جو اس وقت موجودہ لائر سیاست ہے، پہلے صرف لائر سیاست ہوتا، اب تو لائر سیاست بھی ہوتا ہے، ججز سیاست بھی ہوتا ہے، اور اب اکثر وہ ججز سیاست اور لائرز کا سیاست ایک ساتھ چلتے ہیں۔ اب بار کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے، اگر ہم نہیں تو آپ نے ان کا احتساب کرنا تھا۔ اب لگ مجھے ایسے رہا ہے کہ اس قسم کا نظام وہ چاہتے ہیں کہ مکمکا ہو۔ اب میں جانتا ہوں کہ PLF کے جو وکلا ہوں گے ان کا نہ ججز کی سیاست سے اتنا دلچسپی، نہ وکلا کی سیاست میں چلے اس وقت پہ اتنا دلچسپی ہوگا۔ ہمارا زیادہ دلچسپی ہے کہ جو آپ کا سوچ ہے، جو آپ کا نظریہ ہے، جو آپ کا منشور ہے، وہ ہم نے پورا کر کے دکھانا ہے۔ اور آپ نے ہمارے آواز بننا ہے، آپ نے اپنے بارز میں، اپنے ڈسٹرکٹس میں، اپنے کورٹ رومز میں، آپ نے یہ کیس لانا ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ کی مدد کے ساتھ جیسے ماضی میں ہم کامیاب ہوئے ویسے ہی ہم آگے جا کے کامیاب ہوں گے۔ I look forward to interacting with the lawyers community again tomorrow at the Balochistan High Court۔ انشاءاللہ تعالی آپ سب کو وہاں بھی ملیں گے، اور میں آپ کی صدر سے اور آپ کا پورا تنظیم سے یہ ریکویسٹ کروں کہ ہنگامی بنیادوں پہ، مطلب جنگی بنیادوں پہ، آپ مجھے ایک انٹرم آرگنائزیشنل تنظیم دے تاکہ ہمارا کام میں کوئی رکاوٹ نہ ہو جائے، اور پھر ہم مناسب وقت پہ اور پرفارمنس کے مطابق پھر
अपना जो नया तंजीम साजी है ख़ास तौर पे PLF के लिहाज से उस नज़र से करेंगे। तो मैं एक बार फिर आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ। ये जो हमारे इनिशियल प्रपोजल्स हैं ये मैं आपके सदर के पास छोड़ूंगा ताकि वो आपको बुलेट पॉइंट से सब कुछ कॉन्टेक्स्ट दिलवा सकेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम अपना सियासी अंदाज में सियासी केस लड़ेंगे अपना मंशूर के लिए, अपना फसल। आप सबका बहुत शुक्रिया। कोयटा में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का तकरीब से खिताब। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने आगे बढ़ने के लिए मिसाक़ जमहूरियत पर दस्तखत किए। आम आदमी को इंसाफ हासिल करने के लिए तवील इंतज़ार करना पड़ता है। मुल्क को इस वक्त बहुत से मसाइल का सामना है। अदालती इस्लाहात के लिए स्टेक होल्डर्स की तजवीज़ का खैर मकदम करेंगे। PP का नज़रिया और बयानिया वाज़ेह है। आइन की तशरीह से मुतालिक मामलात आइनी अदालत देखेगी। इस वक्त अदालती वक्त का 90% सियासी मुकदमात पर सर्फ है। आला अदलिया में जजों की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन की तश्कील नौ की तजवीज़ है। पीपल्स पार्टी और इज्तिमाई हुकूमत इस पर मुशावरत करती हैं। मुल्क को इस वक्त बहुत से मसाइल का सामना है। हमारी क़यादत ने जमहूरी अमल के इस्तेकाम के लिए आमरीत को कबूल नहीं किया। पीपल्स पार्टी के पेश करदा मुसव्वदे पर अभी नून लीग से मुशावरत नहीं हुई है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।